صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، بو بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بو بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بو بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ سیاہ پہاڑ پر چلنے والی سیاہ چوٹی کو سیاہ رات میں دیکھتا اور اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ ایسا باجبروت خدا ہے، سمندر اور مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اصحاب انصار کے تذکرے انشاءاللہ المستعان آپ سماعت فرمائیں گے۔ اصحاب انصار کی جو تعریف اور توصیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مت پوچھئے، کہ حضور نے یہاں تک بھی فرما دیا اگر میں مکے میں نہ پیدا ہوا ہوتا تو تمہیں میں کا ایک فرد ہوتا، تم تو میرے جسم سے لگے ہوئے وہ دسار ہیں، دوسرے تو شعار ہیں، یعنی بیرونی کپڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب انصار کو بڑی دعائیں دی تھیں۔ آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جو میزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری، جن کا اصلی نام خالد بن زید تھا، قبیلہ بنو نجار کے ایک قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، قبیلے کے رئیس تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ وقت آیا جب نبوت کا 13واں سال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے خبا کی بستی میں قدم رنجہ فرمائے اور خبا میں کلثوم بن ہدم کے مکان میں رہے، اور پھر 14 دن قیام کرنے کے بعد، مسجد خبا کی بنیاد ڈالنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن مدینہ منورہ میں آنے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا۔ اور پھر جب یہ ارادہ فرمایا تو تمام قبیلے بنو نجار کو، بنو عبد الاشر کو، سارے لوگوں کو معلوم ہوا مدینہ منورہ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کے کسی سوال کو آپ نے رد نہیں کیا۔ جس نے مانگا جب مانگا جو تھا اللہ کے نبی نے عطا کر دیا۔ انکار کی عادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ اور یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ کلثوم بن ہدم کے مکان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا کوئی کوتاہیاں تو ہم سے نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے آپ اس مقام کو ترک کر رہے ہیں یا اس سے اچھا اور مقام چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے
یہاں سے جانے اور اس مقام پہ رہنے کا حکم بذریعہ وہی ہوا ہے، میں وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا میری اونٹنی خسوہ کی مہار چھوڑ دی جائے، یہ جہاں جا کر رکے گی اس سے متصل جس کا مکان ہوگا میں اسی کے ہاں قیام کروں گا۔ اور معاملہ یہ ہوا دوستو کہ وہ تمام حبشی لوگ جو اپنے فن حرب سے واقف تھے، اپنے کرتب بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے ہیں۔ پھر وہ نوجوان لڑکیاں اپنے غروفوں سے طلع البدر علینا کے گیت گا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جا محمد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا جشن نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا کی بستی سے مدینہ منورہ آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 بجے کے قریب قبیلہ بنو سالم میں پہنچے تو آپ نے وہاں خطبہ بھی دیا، نماز جمعہ بھی پڑھائی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سالم میں پڑھائی۔ اب اس کے بعد پھر یہ سواری روانہ ہوئی، تمام قبائل کے سردار سامنے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے کہ اے اللہ کے نبی ہمارا گھر حاضر ہے، ہماری دولت حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں رکے گی، جہاں بیٹھے گی، اسی مقام پر مجھے رکنا ہے۔ اس انداز سے یہ اونٹنی چلتی رہی اور یہ سعادت اور منزلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی حضرت ابو ایوب انصاری کے مقدر میں تھی، اسی لیے وہ اونٹنی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج ہم روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر اونٹنی گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد آ کر اسی مقام پر پھر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری آئے، اس اونٹنی کا کجاوا لیے اپنے گھر چلے گئے۔ تمام قبائل کے سرداروں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس بھی آئیے، تو آپ نے فرمایا کہ کجاوا جہاں ہوگا میرا قیام وہی ہوگا۔ دوسری روایت یوں بھی ملتی ہے کہ اس وقت کھلا ڈالا گیا جب یہ اونٹنی بیٹھ گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری کو فضیلت بخشی کہ آپ ہی کا نام اٹھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں آنا آپ نے مناسب سمجھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا 2 منزلہ بالا خانہ ہے، آپ اوپر تشریف رکھیے، ہم نیچے رہ جائیں گے غلام لوگ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس آنے والوں میں ضعیف لوگ ہوں گے، معمر لوگ ہوں گے، بیمار لوگ ہوں گے، جن کے چڑھنے اور اترنے میں جن کو تکلیف ہوگی، اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم اوپر رہو اور میں نیچے رہوں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے فروکش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ موقع بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آ جاتا، بسا اوقات حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس سے، بسا اوقات سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، یعنی اہل مدینہ فرش راہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت تصور کرتے، اور وہ لال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے کے بعد جو بچ جاتا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس بھیج دیا کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی محبت کا یہ عالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان تلاش کرتے، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اسی مقام سے کھانا آپ گوارا کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سالم کھانا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان نہیں تھے، جب وہ آ گیا تو فوراً اس کھانے کو لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اس کھانے میں آپ کی انگلیوں کے نشان تلاش کرتا رہا لیکن وہ انگلیاں کے نشان مجھے نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے میں چونکہ لہسن زیادہ ہے اسی لیے میں نے کھانا ترک کیا، نہیں کھایا، آپ اسے کھا لو۔ تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ نہیں کھائیں گے تو ہم کیسے کھائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لہسن اور کچی پیاز کا اگر استعمال کر لیا کرو تو منہ کو اچھی طرح صاف کر لو تاکہ مسجد میں جانے کے بعد دوسرے مصلیوں کو تکلیف نہ ہو، تمہارے لیے ممانعت نہیں، اس انداز سے آپ نے فرمایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس پر عمل کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک یہاں پر قیام فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب پڑی سامنے کی ایک افتادہ زمین، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اور حضرت اسد بن زرارہ نے کہا یہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، یہ ہم آپ کو ہدیتاً اسی انداز سے پیش کریں گے، اسی انداز سے دے دیں گے۔ ان لڑکوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ یہ لے لیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں اس کی قیمت دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4.25 تولے سونے میں اس زمین کو یعنی 10 مسقال پر آپ نے خریدی اور وہاں مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔
حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے اس وقت جبکہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد 2 کچی اینٹوں کے 2 کمرے تیار کیے گئے، ایک حضرت بی بی سودا بنت زمعہ کے لیے اور ایک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جب یہ کمرے تیار کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مکان سے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے اس مکان سے، معاملہ دراصل دوستو ایک یہ بھی ہوا کہ ایک رات اوپر ایک مٹی کا گھڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ گھر میں اس کو پانی کو روکنے کے لیے کوئی اور چیز اس کے علاوہ نہیں تھی کہ ایک لحاف تھا، اس لحاف کو انہوں نے پانی میں ڈال دیا، تر کیا تاکہ یہ پانی نیچے نہ گرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے۔ اس انداز سے دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ محبت وحی حامل قرآن نیچے رہیں اور ہم اوپر، یہ بے ادبی نہیں تو اور اس کے علاوہ کیا ہے، اور رات اس انداز سے ایک کونے بیٹھے ہوئے گزار دیے، اور صبح آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی اب ہم سے اوپر رہا نہیں جاتا۔ رات واقعہ یوں ہوا کہ مٹی کا ایک گھڑا ٹوٹ گیا اور ہم نے اپنا لحاف اس میں تر کر لیا تاکہ وہ پانی نیچے گرنے کے بعد کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، اس غرض سے مان ہمارے دل اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ محبت وہی حامل قرآن نیچے اور ہم اوپر رہیں، یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا۔ اس انداز سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اوپر چلے جائیے، ہم غلاموں کو نیچے رہنے کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو بھی رد نہیں کیا حضرت ابو ایوب انصاری کے، اور اس کے بعد ام ایوب اور حضرت ابو ایوب نیچے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر فروکش ہو گئے۔ اس انداز سے 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور اس کے بعد پھر وہ جب کمرے تیار ہو گئے حضرت بی بی سودا بنت زمعہ کے لیے اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے ادھر آپ کو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کا جو مقام اور مرتبہ ہے دوستو، اس انداز سے کہ غزوہ بدر میں شرکت، غزوہ احد میں شرکت، غزوہ خندق میں شرکت، اور پھر وہ 14 جانثار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت الرضوان کیے، اس میں بھی حضرت ابو ایوب شریک ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ حنین میں، تبوک میں، خیبر میں آپ ساتھ ساتھ ہیں۔ خیبر میں ایک واقعہ یوں ہوا کہ واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حی ابن اخطب کی بیٹی جو ایک یہودی سردار تھا بنو نزیر کا، اس کی بیٹی حضرت بی بی صفیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور منزلت بخشی کہ وہ امہات المومنین کے اندر شامل ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اپنے عہد میں لایا تو اس رات اس ٹینٹ کی حفاظت حضرت ابو ایوب انصاری نے اس انداز سے کی کہ مت پوچھئے۔ صبح صادق کے وقت جب ہتھیاروں کی جھنکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ آپ کا غلام ابو ایوب۔ کہا کہ کام؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی رات بھر پہرا اس غرض سے دیتا رہا کہ ایک یہودی آپ کے حرم، ایک یہودی عورت آپ کے حرم میں ہے، خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اسی لیے رات بھر میں مستعد اور تیار رہا کہ اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ دیکھوں یا کسی قسم کی کوئی گڑبڑ محسوس کروں تو فوراً مدد کے لیے پہنچ جاؤں، اس لیے میں رات بھر پہرا دیتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو بڑی دعائیں دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا کہ مت پوچھئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ ارادہ تھا، آپ کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اس کے لیے زیادہ موضوع شخصیت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں۔ لیکن جب حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو بغیر کسی چوں چرا کے آپ نے بھی بیعت کر لی اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ 2.25 سال گوشے تنہائی میں رہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ تاریخ کے اوراق میں نہیں آتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہیں اور شرکت کی ہو۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، فتوحات کا دور تھا، حضرت ابو ایوب انصاری اپنے آپ کو اس میں پیش کر دیے اور تمام ان لوگوں سے جنگ اور جدال کی جب نوبت آئی تو بالکل اس کے اندر ایک مجاہد جیسے، ایک سپاہی جیسے آپ شریک رہے۔ حد یہ کہ یہ شوق عمر کے آخری حدوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ احادیث کے جمع کرنے میں، احادیث کے سننے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو لوگوں تک پھیلانے میں کبھی کسی قسم کے کوئی آپ نے بخالت نہیں کی، بلکہ ایک حدیث کو جاننے کے لیے آپ نے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا، اور مصر کے سفر میں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ عقبہ بن عامر جو وہاں کے گورنر ہیں ان کے پاس ایک حدیث ہے، تو چنانچہ آپ حضرت مسلمہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے عقبہ بن عامر کے پاس پہنچا دو،
تو چنانچہ وہ عقبہ بن عامر کے پاس پہنچے اور وہ حدیث سننے کے بعد اسی انداز سے آپ مدینہ منورہ کے لیے پھر واپس ہو گئے۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ پھر مصر آپ کا جانا ہوا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ عقبہ بن عامر نے ایک مرتبہ نماز مغرب میں کچھ دیر کر دی، تو اس وقت عقبہ بن عامر سے کہا کہ عقبہ کیا بات ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں عجیل یعنی اجرت کرنے کا حکم دیا اور اس معاملے کے اندر تم سے تساہل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت عقبہ بن عامر نے کہا کہ ایک کام کے سلسلے میں تھوڑا سا رک گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم چونکہ صحابی رسول ہو اور تمہاری مثال لوگ دیتے ہیں، لوگ تمام سنتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس عمل کو لوگ اپنائیں اور وہ بھی دیر سے اگر نماز پڑھنے لگے تو یہ بات درست نہیں۔ اس انداز سے انہوں برملا ان کو ٹوکا اور اس بات کے لیے پابند کیا کہ آئندہ وقت کے اوپر ہی نماز ادا کی جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دل میں بڑا رحم کا جذبہ تھا۔ وہ رحم کا جذبہ اس انداز سے کہ جب رومیوں کو انہوں نے دیکھا ایک جہاز میں رومیوں سے مقابلے کے لیے جب جا رہے تھے تو ایک عورت بڑی زار و خطار رو رہی تھی۔ پوچھا کہ اس کے رونے کی وجہ کیا؟ کہا کہ اس کے بچے کو چھین لیا گیا ہے اس لیے رو رہی ہے۔ فوراً آپ نے جہاز میں اس بچے کو تلاش کیا اور ماں کے پاس لا کر اس کو رکھ دیا اور کہا، اس وقت وہ افسر کو بڑا خراب معلوم ہوا، یعنی بغیر ہماری اجازت کے ابو ایوب انصاری نے ان کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظلم و ستم سے باز رہنے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو پہنچا دیا اس کی ماں کے پاس اور بس، اس کے بعد کسی قسم کی اور کوئی بات نہ ہونے پائے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، انہوں نے 4 قیدیوں کو ہاتھ اور پیر باندھنے کے بعد انہوں نے اس کو یعنی قتل کیا۔ تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں تو ایک مرغی کو بھی اس انداز سے مارنا گوارا نہیں کروں گا، تم نے بڑا ظلم و ستم اس انداز سے کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری برملا وہ تمام باتوں کو جو آپ دیکھ لیتے تھے ٹوک دیتے تھے۔ مصر جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو اپنے بیت الخلا بنا رہے ہیں جس کا رخ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رکھے ہوئے، تو آپ نے منع فرمایا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا آپ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یعنی آپ کا رخ یا پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو، اس انداز سے آپ نے منع فرمایا کہ اپنے بیت الخلا کو اس انداز سے نہ بنایا جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کے وہ تمام واقعات ہیں جو برملا آپ نے تمام لوگوں کے سامنے کر دیا۔ اور پھر جب آخری وقت آ گیا تو 80 سال کی عمر میں آپ قسطنطنیہ کی اس فتح کے لیے آپ بھی اس معاملے کے اندر شریک رہے، جبکہ عمر کے 80 سال گزر چکے تھے، لیکن ایک مجاہدانہ زندگی اور پھر میدان کارزار کے اندر موت، یہ تمنا دل میں لیے ہوئے اور اس وقت چلے۔ سفیان بن عوف اس کے سردار ہیں، سپہ سالار ہیں قسطنطنیہ کے اس فوج کے، اور ایک جتھے کی قیادت تو وہ معاویہ کے بیٹے یزید نے بھی کی ہے۔ اس انداز سے حضرت ابو ایوب انصاری اس میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد ایک وبا چلی جس کے اندر بہت سارے مسلمان اس میں بیماری میں آ گئے، اس لپیٹ میں آ گئے، اسی کے اندر ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو اس وقت یزید نے پوچھا کہ آپ کی تدفین کہاں عمل میں لائی جائے؟ تو اس وقت آپ نے کہا کہ تم دشمن کی سرزمین پر جس مقام تک مجھے لے جا سکتے ہو اس مقام تک لے جاؤ اور پھر مجھے وہاں پر دفن کر دینا۔ چنانچہ قسطنطین کی وہ قلعے کے پاس جب آپ کی تدفین عمل میں آئی تو کہیں دشمن آپ کی خبر کو نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے وہ تمام زمین دوست کر دی گئی۔ لیکن بعد ترکی بادشاہوں نے اس کا تمام نشان نکالا اور اس کے بعد ایک گنبد بڑی تیار کی۔ آج بھی سلطنت ترکی میں یعنی اس وقت تک جب مصطفیٰ کمال پاشا وہاں کا جب بادشاہ بنا اس سے پہلے یہ عمل وہاں پر ہوتی تھی کہ ایک شمس الدین غازی کی ایک تلوار ان تمام لوگوں کو جو سلطنت کے اوپر بیٹھنے والے ہیں، جو حکومت کرنے والے ہیں، ان کو اس دربار سے یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار مبارک سے ان کو دی جاتی اور وہ تلوار لگائے ہوئے بڑے شاہانہ انداز سے آتے اور اس کے بعد تاج پوشی کی رسمیں ادا کی جاتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا آج بھی وہ مقام و مرتبہ ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اگر بارش اگر نہ ہو تو ان کے توسط سے بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو اس انداز سے پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے دربار ترکی کے اندر موجود ہے، قسطنطین میں موجود ہے۔ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ رومیوں نے پوچھا کہ رات تم لوگ کیا کر رہے تھے، تو ان کو بتلایا یہ گیا کہ ہمارے ایک صحابی رسول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے میزبانی کی تھی ان کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے ان کی تدفین عمل میں آئی۔ تو اس وقت قسطنطین نے کہا کہ اگر تم لوگ یہاں سے واپس اگر نہ چلے جائے تو یعنی میں اس خبر کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو اس وقت
جواب دینے والے سپہ سالار نے جواب دیا کیا ہے، سن لے اے رومی کتے، اگر اس قسم کا کوئی عمل اس مزار کے ساتھ اگر تو کرے گا تو ملک حجاز کے اندر کوئی ناخوش نہیں بچ سکے گا، اور تمہارے تمام اسلاف کی ہڈیوں کو نکال کر جلا دوں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ بی بی مریم کی قسم، ہم اس خبر کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے نبی کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، یعنی وہ قدر و منزلت ہم باقی رکھیں گے۔ اس انداز سے انہوں نے اظہار فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کا معاملہ یہ کہ آپ کے اولاد حرات کے مقام پر بھی جو افغانستان کے پاس ہے وہ تمام پھیلی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں بھی دو آپ کے اولاد، ایک کا نام تھا یوسف انصاری اور دوسرے کا نام تھا علاؤ الدین انصاری۔ یہ حضرت علاؤ الدین انصاری یعنی گلبرگہ شریف سے 42 میل کے فاصلے پر علن شریف نام کا ایک مقام ہے، وہاں پر لال مشائخ کی جو درگاہ ہے وہ حضرت علاؤ الدین انصاری کی ہی درگاہ ہے، جو حضرت ابو ایوب انصاری کے اولاد میں جن کا تعلق ہے، اور انصاریوں کی بہت ساری تعداد علن میں آج بھی وہاں پر آباد ہے، اور شہر حیدرآباد میں بھی ان کی بہت ساری اولاد علن سے ادھر منتقل ہو گئی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے وہ واقعات زندگی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت، علم سے بھی بہت زیادہ محبت، نہ صرف یہ بلکہ ایک حدیث کے جاننے کے لیے مصر تک کا سفر کرنا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے زندگی کے وہ واقعات ہیں کہ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا، اور ہر جنگ میں مجاہدانہ طور پر آپ شریک رہے، اور اس کے بعد کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومتی رہی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے حالات زندگی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس بات سے یہ مطلب صاف ظاہر ہوا کہ وقت پر نماز ادا کر لی جائے، نماز میں کسی قسم کا کوئی تساہل نہ برتا جائے، اور خصوصاً نماز مغرب میں۔ اسی لیے آپ نے گورنر کو بھی ٹوکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں آپ نے یہ کہا کہ وقت پر نماز پڑھ لینا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس انداز سے زندگی گزارنے کے جو طریقے حضرت ابو ایوب انصاری صاحب نے رکھے، وہ باتیں یہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی دو زوجہ محترمہ تھیں، ایک کا نام تھا ام حسن، جن سے ایک بیٹے عبد الرحمن پیدا ہوئے جو نوجوانی کی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ دوسری جو بیوی تھی ام ایوب، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مہمان رہے تو اس وقت آپ سے 3 لڑکے ہوئے، ایک لڑکے کا نام تھا ایوب، اور ایک لڑکے کا نام تھا خالد، اور ایک لڑکے کا نام تھا محمد، اور ایک لڑکی عمرہ نام کی بھی آپ کو پیدا ہوئی تھی۔ یعنی 3 لڑکے اور ایک لڑکی حضرت ام ایوب سے پیدا ہوئی۔ یہ نسل آپ کی اس انداز سے چلی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب گورنر تھے بصرہ کے، تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت آپ نے اپنا وہ مکان مال و اسباب کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کے حوالے کیا، اس لیے کہ اسے احسان کی عوض جو مدینہ منورہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا سارا مکان مال و اسباب کے ساتھ انہیں دیتے ہوئے ایک دوسرے مکان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ منتقل ہو گئے، اور پھر آپ نے ان کی پذیرائی اس انداز سے کی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کے یعنی 3 باب اس انداز سے ہیں کہ مت پوچھئے۔ ایک تو ہے حق گوئی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمانی جوش۔ یہ معاملے اس انداز سے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بہت مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مدینہ منورہ کے 4 خاندان ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ بنو نجار کا، قبیلہ بنو عبد الاشل کا، بنو حارث کا، اور اس کے بعد خزرج کے خاندان کو آپ نے اہمیت دی۔ تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے خاندان کو یعنی معزز خاندانوں میں آپ نے 4تھا نمبر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ کیا کم ہے کہ تمہارا مقام معزز خاندانوں میں 4تھا نمبر آپ کو ملا ہے۔ اس انداز سے وجہ دوستو یہ تھی کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو سب سے بڑا منافق تھا، اسی قبیلے اور اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، باوجود اس کے چونکہ بہت سارے اچھے لوگ حضرت سعد بن عبادہ اور ان کے صاحبزادے حضرت قیس ایسے مخیر لوگ تھے جن کے تذکرے آپ انشاءاللہ المستعان آئندہ سماعت فرمائیں گے، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو بھی 4تھا نمبر آپ نے دیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ بنو نجار کا قبیلہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ ورفا ہے، اس کی وجہ دوستو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا۔
یعنی حضرت عبد المطلب وہیں پیدا ہوئے تھے، اور پھر حضرت ہاشم نے وہاں شادی کی تھی۔ بنو نجار سے ایک تعلق حضرت اس قبیلے کو، خاندان ہاشمی کو ایک تعلق تھا، جس کی وجہ سے اس قبیلے کو سب سے زیادہ اعلیٰ وارفہ وہاں کا بتلایا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت بنو عبد الاشر کا جو قبیلہ ہے، جس کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر جس کے اندر رہے ہوں، وہ قبیلہ بھی بہت زیادہ اونچا اور بہت زیادہ بالا رہا، اور قبیلہ حارث کو بھی آپ نے مقام اور مرتبہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ خزرج کا وہ خاندان اس کے بعد اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن حضرت سعد بن عبادہ نے جب یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اس کے بعد حضرت سعد خاموش ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ تھا، اس لیے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے 5000 جو حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیا تھا، اس کے بعد آپ نے جو پھر وظیفہ مقرر کیا تو 20000 کیا، اور اس کے بعد بہت سارے غلام حضرت ابو ایوب انصاری کو آپ نے دیے، اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی حضرت علی بن ابی طالب کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ رکھتے، اور اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آپ کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوک کی حالت میں باہر نکلے اپنے گھر سے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ لوگ بھی آئے ہوئے اور شدت سے ان کو بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ فوراً آپ نے آواز دی حضرت ابو ایوب انصاری کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے پیچھے ہی آپ کا باغ تھا، جہاں پر آپ نے فوراً ایک خوشہ کھجور کا کاٹا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ کھانے تک آپ نے ایک بکری ذبح کی، جس کے آدھی بکری کا سالن بنایا گیا اور آدھی بکری کو بھون دیا گیا، اور یہ تمام مہمانوں کے، معزز مہمانوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر روٹی اور گوشت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہوئے کہا کہ یہ بھی بہت دن سے بھوکی ہے۔ اس انداز سے حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی یعنی خدمت اس انداز سے کرنا اپنے لیے سعادت تصور کرتے، اور اس انداز سے آپ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری خاندان ہاشمی سے بڑا لگاؤ، حضرت علی بن ابی طالب سے بہت محبت، اور حضرت علی بن ابی طالب سے جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ حضرت عثمان غنی کے تمام محاصرہ کر لیا گیا ہے، اس وقت کیا کیا جائے، نماز کے لیے حضرت علی بن ابی طالب سے ان لوگوں نے فرمائش کی، تو انہوں نے کہا کہ خالد بن زید سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ خالد بن زید ہے کون؟ تو اس وقت لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا نام خالد بن زید ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت خالد بن زید سے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب نے ہدایت دی ہے، تو فوراً اس بات کے لیے راضی ہو گئے، اور عثمان غنی کی جب محاصرہ ہوا اس گھر کا، تو اس وقت حضرت خالد بن زید یعنی حضرت ابو ایوب انصاری نے مسجد نبوی کی امامت آپ نے اس انداز سے فرمائی، اس لیے کہ یہ محاصرہ بڑا طویل ہوا، اور حضرت عثمان غنی کے واقعات میں آپ تمام سماعت فرما چکے ہیں کہ اگر حضرت عثمان غنی ان تمام لوگوں سے اگر بدلہ لینا چاہتے یا ختم کرنا چاہتے تو یہ آنن فانن کے اندر تمام کا تمام یہ اٹھنے والی سبائی فرقے کی سازش ختم ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالہجرت میں ان کی طرف سے کسی قسم کا خون بہایا گیا۔ تو اس وقت جہجہ غفاری نامی ایک شخص بھی آیا جو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے عصا لے کر اپنے پیر پر رکھتے ہوئے اس نے توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ تمام سبائی فرقے کے لوگ مسجد نبوی کے اندر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری نے ان تمام معاملات کو سنبھالا اور وہاں پر آپ نے امامت فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے زندگی کے درخشاں باب اس انداز سے ہے کہ آپ نے برملا جو بات آپ کو خراب معلوم ہوئی اس کو برملا آپ نے ٹوک دیا، چاہے وہ وقت کا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، گورنر ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ آپ لوگ معاملہ یعنی وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ وقت پر نماز ادا کریں، اس میں کسی قسم کا کوئی تساہل نہ برتے، اس انداز سے آپ نے یہ بات فرمائی تھی۔ اور پھر بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وقت پر نماز ادا کر لینا یہ تمام شعار رہا ہے اصحاب انصار کا، اصحاب مہاجرین کا، صحابہ کرام کا۔ تو ہمارا اپنا کام دوستو یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کر لیں تاکہ اللہ کی خوشنودی ہم حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمارا چلنا آسان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما۔ جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ آپ نے بیت الخلاء کا رخ
قبلہ رخ نہ کرے، نہ تو پیٹھ کرے، نہ تو چہرہ کرے. اس انداز سے آپ نے جو بات بتائی، آج اس کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسی غلطی نہ ہو کہ ہمارے اعمال تمام کے تمام ختم ہو جائیں.